امام نے فوراً آ کر نماز شروع کر دی. اب یہ انتظار میں ہے. جیسے ہی امام نے نماز شروع کی, اچھا اس کی ماں سے اہل بیت کو بڑی نفرت تھی. ہندا سے اہل بیت کو, جس نے جناب حمزہ کا, سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا, بڑی نفرت تھی. وہ اس کی ماں کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے امام نے نماز مکمل کی تو اس نے کہا کہ اے حسن ابن علی, آپ سب سے آخر میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صبح سے لے کر اب تک مدینہ والوں میں سونا چاندی تقسیم کر رہا تھا, مال تقسیم کر رہا تھا. آپ کے سب سے آخر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے. آپ سب سے آخر میں اس لیے آئے ہیں کہ میں صبح سے لے کر اب تک مال تقسیم کر رہا ہوں, میرے پاس مال ختم ہو جائے گا, آپ سب سے آخر میں آئیں گے, میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. پھر اپنے غلام کو آواز دی اور کہا صبح سے لے کر, توجہ, صبح سے لے کر اب تک جتنا سونا چاندی مدینے والوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اس سے دگنا 2 گنا لا کر حسن کے قدموں میں ڈھیر کر دو. اس نوکر نے حکم کی تعمیل کی, صبح سے لے کر شام تک جتنا سونا چاندی دوسرے لوگوں میں تقسیم ہو چکا تھا اس سے 2 گنا زائد لا کر امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. امام نے کوئی اس سونے چاندی پر توجہ نہیں کی. اس نے یہ رکھ کر ایک جملہ کہا, اے حسن یاد رکھ میں ہندا کا بیٹا ہوں. توجہ, میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام کو اس کی ماں کے نام سے بڑی نفرت تھی. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی اثنا میں مسجد نبوی میں امام کا ایک چاہنے والا داخل ہوا. اس نے آ کر امام کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا, یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے سیوں گا اور لا کر آپ کے قدموں میں پہناؤں گا. فرزند رسول, میری وہ منت پوری ہو گئی, میں نے اپنے ہاتھوں سے جوتے سیے ہیں, میں اب آپ کو پہنانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ادھر رکھ دے. اس نے کہا نہیں مولا, خود پہنانا چاہتا ہوں. اس نے امام کے قدموں میں وہ جوتے پہنائے. امام نے اس سونے کو دیکھا جو ڈھیر کی صورت میں امام کے قدموں میں بھی پڑا ہوا تھا. امام نے فرمایا جا, یہ سارا سونا چاندی اٹھا, آج یہ میں نے تمہیں دے دیا. جیسے ہی معاویہ نے یہ دیکھا اس نے کہا, اے حسن ذرا دیکھ تو صحیح یہ کتنا بڑا سونا چاندی ہے. امام نے فرمایا مجھے پہچان, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. عزیزان گرامی قدر, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عطا کرتی ہیں تو پھر اتنا کرتی ہیں. اب جملہ سنیں گے, دیکھیے, مال حکومت بیت المال پر سخاوت کرنا یہ اور بات ہے. آئے آئے آئے, جملہ ہی نہیں سمجھے. وہ جو سخاوت کر رہا تھا وہ اس کا اپنا مال نہیں تھا. آج وہ ذرا اگر اپنے دوستوں کو تحفے میں گاڑیاں دے دیں, پلاٹ دے دیں, تو یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. مال مفت گورنمنٹ کا مال ہے. مولا نے فرمایا بیت المال پر لوگوں کو عیش کرانا یہ اور بات ہے, اپنے ذاتی مال پر کسی کو عیش کرانا یہ اور بات ہے. کسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا, مولا حاتم طائی بڑا سخی تھا. توجہ نہیں فرما رہے. حاتم طائی بڑا سخی تھا اور واقعاً بہت سخی تھا. اس کا بہت بڑا محل تھا حاتم طائی کا, اور اس کے محل کے 40 دروازے تھے. وہ ہر دروازے پر سائل کو بلاتا
اور اسے عطا کرتا، اور عطا کرنے کے بعد کہتا دوسرے دروازے پر بھی جاؤ، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی تمہیں عطا کرے گا، اور پھر روپ بدل کر، بھیس بدل کر، آواز بدل کر خود دوسرے دروازے پہ جاتا، پھر اسی سائل کو وہاں پہ عطا کرتا۔ اس طرح 40 دروازوں پر حاتم طائی آنے والے سائل کو عطا کرتا۔ سائل نے علی سے آ کر کہا یا علی، حاتم طائی بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی تھا، اس کے محل کے 40 دروازے تھے، وہ 40 دروازوں پر اپنے سائل کو بلاتا تھا اور 40 دروازوں پر اسے عطا کرتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں یہ کون سی سخاوت ہے؟ ہماری سخاوت یہ ہے ہم ایک سائل کو ایک ہی بار آنے پر اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ توجہ فرما رہے حضرت محترم امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اور ایک جملہ کہوں، میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فضیلت، مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، شدید توجہ، خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذریت میں امامت نہیں ہے۔ چپ کر گئے، خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذریت میں امامت نہیں ہے، امامت ہے امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد آنے والے 9 امام وہ نسل امام حسین سے ہیں، امام حسن سے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ذریت میں امامت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں امامت ہے، تو جس کی ذریت میں باقی پوری امامت ہے وہ حسین بھی اسی حسن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ جس کی نسل میں، جس کی ذریت میں امامت ہے، اس حسین ابن علی کا امام بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ میں نے آپ کی زحمات کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی قدر، عربی میں کہتے ہیں کہ الرجال اربعون، مرد جو ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنے قسم کا؟ 4 قسم کا۔ یا وہ سخی ہوگا، یا وہ لئیم ہوگا، یا وہ بخیل ہوگا، یا وہ کریم ہوگا۔ لئیم نہیں، لعنت سے نہیں، لئیم، لام حمزہ یا میم۔ پہلا مرد کون سا؟ لئیم۔ لئیم کی تعریف یہ ہے کہ جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے، یعنی نہ خود کھائے نہ کسی اور کو کھلائے۔ اس کے بعد آتا ہے بخیل۔ بخیل اسے کہتے ہیں جو خود کھائے کسی دوسرے کو نہ کھلائے۔ تیسرا ہے سخی۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور یہ آل محمد کا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے۔ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو ضرور کھلائے۔ اور اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سارے ہی کریم ہیں، لیکن سب کے درمیان میں کریم اہل بیت امام حسن کی ذات ہے۔ سب سے بڑی ذات جو کریم ذات ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ امام حسن مجتبی، اچھا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا تو وہ بھی سنتے جائیے۔ ڈاکٹر صاحب، شام میں حاکم شام نے
اسے پتا چلا کہ شام میں ایک بہت بڑا تاجر آیا ہوا ہے، بہت بڑا تاجر آیا ہوا ہے، بزنس مین. اس کی عمر جو تھی وہ 160 180 برس تھی. اللہ اکبر، 160 180 برس. اس نے اس تاجر کو اپنے دربار میں بلا لیا. اس نے کہا سب سے پہلے یہ بتا، حاکم شام نے کہا ملک صاحب میرے حال ویکھیا ہے، جملہ بڑا بڑا دین لگا. اس نے تاجر سے کہا کہ سب سے پہلے